کر رہی تھی کہ یار ہم بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، گھاس کھانے کو تیار ہیں لیکن بغیرت ہو کے مرنے کو تیار نہیں ہے. جو ایک 3 سال سے ہمیں ایک غصہ تھا نا اس گورنمنٹ پہ کہ یار ڈیلیور کیوں نہیں کر رہی. میں کہتا ہوں مہنگائی ہو اٹ ڈزنٹ میٹرس، مہنگائی ہوتی ہے، قوموں پہ عروج و زوال آتے ہیں لیکن قوموں کی پہچان غیرت مند ہونا ہوتا ہے. آج پاکستان کو اس کی غیرت واپس ملی ہے. مجھے آج بھی 3 سال پہلے شہریار افریدی کی موجودگی میں جب میں نے خطاب کیا تھا پٹھانوں سے تو میں نے تب یہی بات کی تھی کہ فورن پالیسی شوڈ بی ری ڈیفائنڈ. امریکہ کو، بھارت کو، باقی ریاستوں کو جو آپ کہتے ہیں جی دوست بنائیں گے، بھائی بنا لو، باپ نہ بناؤ. دیر از ہیل لاٹ آف ڈفرنس بٹوین بھائی اینڈ باپ. اور یہ میں سمجھتا ہوں ایک بہت ہی بہترین فیصلہ ہے کہ آپ لوگوں نے انہیں شٹ اپ کال دی ہے کہ جناب اب مزید ہم آپ کی غلامی نہیں کریں گے، اب ہم مزید آپ کے بوٹ پالش نہیں کریں گے، اب ہم مزید آپ کے چرنوں میں نہیں بیٹھیں گے. اس وقت ایم ایل کانسی کو جب یہاں سے اٹھا کے لے کے گئے تھے تو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ پاکستانی $20 کے پیچھے اپنی ماں بیچنے کو تیار ہوتے ہیں. لیکن اب یہ آئیں تو ہم انہیں بتائیں گے کہ جناب اب تم لوگ دنیا کے تاج و تخت و حکومت لے کے آ جاؤ، ہم جوتے کی نوک پہ رکھیں گے. اب پاکستان واپس عروج کی طرف جا رہا ہے. اب پاکستان اپنے فیصلے خود کرے گا. اب پاکستان کی ہاں اور نہ میں اقوام عالم کے فیصلے ہوں گے اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ پاکستان امت مسلمہ کہ مظلوم لوگوں کے دکھوں کا مداوا بنے گا. یہ واپس اڑان کی طرف آ رہے ہیں. اٹ مائٹ ٹیک سم ٹائم بٹ پیپل ول سی کہ پاکستان ول پراسپرس انشاءاللہ تعالی. وزیر اعظم عمران خان نے جو یہ بولڈ سٹیپ لیا اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں میں صرف اتنی بات کہنا چاہوں گا کہ جب غیرت زنگ آلود ہو جاتی ہے نا تو پھر تلواریں جو ہیں وہ رقص کرنے کے کام آتی ہیں انگریزوں کے آگے، عورت اور شراب کے اوپر. اور یہی کچھ ابھی امت مسلمہ کے تمام لیڈرشپ کر رہی ہے. وہ اسرائیل کی فیور میں بولنا شروع ہو گئے، وہ لوگ پیلسٹائن کو نظر انداز کرنا شروع ہو گئے، وہ لوگ کشمیر کو نظر انداز کرنا شروع ہو گئے. اس وقت پاکستان کا جو یہ بولڈ سٹیپ ہے یہ امت کو آزادی اور حریت کی ایک نئی نوید سنا رہا ہے. یہ امت کو دوبارہ بیدار کر رہا ہے، یہ امت کو دوبارہ متحد کر رہا ہے. یہ پاکستان کا جو سٹیپ ہے یہ امت مسلمہ کے تمام مسلمان اپنے حکمرانوں کا گریبان پکڑ کے پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی جان جب پاکستان جیسے ایک غریب، پاکستان جیسے ایک مقروض ملک کا وزیر اعظم اتنا بولڈ سٹیپ لے سکتا ہے اور عوام جو اس کے مخالف رہی، ایون میں اس کے پولیٹیکل اسٹیٹمنٹس کے ڈس اون کرتا رہا اور اگینسٹ رہا، لیکن جو بات اچھی ہے بھائی ون مسٹ اپریشیٹ کہ بھئی یہ معاملہ تو میرے ملک کا معاملہ ہے. وہ جو بھی ہے ہمارے پولیٹیکل ڈسپیوٹس ہو سکتے ہیں لیکن وہ وزیر اعظم میرے ملک کا ہے، میرا وزیر اعظم ہے، وہ مجھے ریپرزینٹ کر رہا ہے. کم از کم پرچی پہ دیکھ کے پڑھتا نہیں ہے، کم از کم امریکی صدر کے سامنے بیٹھتا ہے تو پاؤں پہ پاؤں رکھ کے بیٹھتا ہے. ہمارے لیے یہی خوشی ہوتی ہے کہ کم از کم آپ عزت دار طریقے سے ملتے ہیں، کم از کم آپ آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرتے ہیں، کم از کم آپ اسے جا کے کہتے ہیں کہ جناب میں الو کے پٹو تم لوگوں سے قرضہ لینے نہیں آیا میں تم لوگوں سے بھیک مانگنے نہیں آیا. تو میں سمجھتا ہوں ہم لوگوں کا دل سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، ہمیں اپنے زخم بھول جاتے ہیں، ہمیں اپنے اوپر کیے جانے والے مظالم بھول جاتے ہیں کہ یار نہیں میرا ملک ترقی کر رہا ہے نا، بٹ دس از مور دین انف فار می. اچھا یہ بتائیں کبھی امریکہ افغانستان سے نکلنا چاہتا ہے، کبھی انہی کے لیے اڈے مانگتا ہے، تو اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ یہ ان کی 2 نمبر لوگوں کی دوغلی پالیسی ہے. میں کہتا ہوں اس وقت بہترین ٹائم ہے پاکستان کے پاس. امریکہ کی فوجیں اس سے پہلے کہ وہاں سے نکلیں ان حرامزادوں کی دم پہ پاؤں رکھو، نیٹو سپلائی کو بند کرو. اٹس دا بیسٹ ٹائم فار پاکستان کہ آپ ڈاکٹر عافیہ کا مطالبہ کر سکتے ہیں ابھی تو ویسے بھی. اور دوسری بات اب یہ جائیں گے، یہ پٹھو جو ہیں یہ جا کے انڈیا سے اڈے مانگیں گے کہ جناب ہمیں افغانستان جانے دو. اور جب انڈیا انہیں اگنور کرے گا تو انڈیا کی کوئی سے نہیں رہے گی انٹرنیشنل کمیونٹی میں. اور اگر وہ ایکسیپٹ کرے گا تو پھر آپ کو پتہ ہے افغانی جو حال ہندوؤں کا کریں گے نا، یہاں پر تو بڑی دنیا انہیں روکے رکھتی تھی کہ نہیں یار اسلام کا معاملہ ہے، پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے تو لحاظ کرو. اس وقت افغانیوں نے لحاظ نہیں کرنا، پھر جناب انہوں نے نہیں پوچھنا کہ تم کون ہو کیا نہیں ہو. ان لوگوں نے جب وہاں جا کے پھٹنا ہے نا پھر دنیا کو پتہ چلے گا کہ تم لوگوں نے کس قوم کے ساتھ جا کے پنگا لیا. ان لوگوں نے بڑی بڑی سپر پاوروں کے غرور کو خاک میں روندا تھا. ان لوگوں نے رشیا کو توڑ کے ترکمانستان، تاجکستان، قزاقستان، کرگستان، ازبکستان میں تقسیم کر کے پرے مارا تھا. تم لوگ تو کسی تھالی میں نہیں آتے. یہ لوگ تو مطلب انڈین آرمی آپ کو پتہ ہے جب انہیں بارڈر پہ بھیجا جاتا ہے تو شراب پلا کے بھیجا جاتا ہے کہ کہیں ان کے ذہن میں موت کا خوف نہ آئے. اور پاکستانی فوج نعرہ تکبیر، بس یہ ان کے لیے دانہ پانی ہوتا ہے، یہ ان کے لیے کھانا ہوتا ہے، یہ ان کے لیے سورس آف موٹیویشن ہوتا ہے. اور پاکستانی عوام کے لیے بھی یہی ہوتا ہے، افغانستان میں لڑنے والے مجاہدوں کے لیے بھی یہی ہوتا ہے. لہٰذا
اب अमेरिका ने जो पिछले 20 सालों से पाकिस्तान के ऊपर जुल्म रवा रखा, हमारे पश्तून पंजाबी आपस में एक दूसरे के दुश्मन बनाने की कोशिश की, हमारे सेक्टेरियनिज्म फैलाने की सीपैक शुरू हो रहा था और जहाँ से ख़त्म हो रहा था गवादर और खुंजराब, गिलगित एंड बलोचिस्तान, वहाँ फिरका वारियत को फैलाने की कोशिश की गई। अमेरिका बुरी तरह अपने नैरेटिव में नाकाम हो गया और जो थोड़ा बहुत उनकी कामयाबी थी भी वो अभी उन्हीं के गले में पड़ेगी इंशाल्लाह। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने CIA के चीफ से भी मिलने से इनकार किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि मैं किसी सेकंड पर्सन से नहीं मिलूंगा, इस हवाले से क्या कहें? देखें, हर रियासत के एक सेट प्रोटोकॉल्स होते हैं। अगर शायद ये मियाँ साहब होते या कोई और साहब होते, सिंध वाले हजरत साहब होते, तो जनाब वो खुशी खुशी मिलते और दुनिया तरसती है CIA के चीफ के पीछे भागते भागते। यहाँ एक गैरतमंदाना स्टेप लिया गया कि जनाब आपके बराबर के यहाँ हमारे ISI के चीफ हैं, उनके पास फुर्सत हुई तो आके आपसे मिल लेंगे, आप उनके पास चले जाएं। अदरवाइज़ वो जहाँ जहाँ गया, हमारे सुनने में यही आया कि उनसे कहा गया कि आप प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से इजाज़त लें, फिर हम आपसे बात कर लेते हैं। उसे मुँह की खानी पड़ी। और एक और भी बात बताऊँ, हमारे मुल्क के एक सीनियर पर्सनैलिटी से ये कहा गया कि जनाब आप खान साहब को कन्विंस करें कि अड्डे दें, तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर लेता हूं, लेकिन एक शर्त है मेरी। वो शर्त ये है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ आपने कहा है कि हम उस अड्डों को इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ उस ऑर्गेनाइजेशन पे बमबारी करेंगे आप, उसके अलावा कुछ करेंगे तो हम रोक देंगे आपको। तो अमेरिका पीछे हट गया, क्योंकि उन्हें पता था कि अब पाकिस्तान हमारे साथ हमारे गिरबान में आ गया है और पाकिस्तान जान चुका है कि ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसे अमेरिका ने खुद लॉन्च किया था और मुख्तलिफ मुल्कों में भेज के फिर वहाँ से दहशतगर्दी करवाते थे, फिर अमन की आशा का राब अलाप के अमन के खाते में आके मुसलमानों को तबाह बर्बाद किया जाता था, उनकी मईशत को रोंदा जाता था। जिन जिन लोगों ने एक इस्लामिक करेंसी की बात की, वो इस्लामिक रूल ऑफ लॉ की बात की, उन तमाम लोगों की हुकूमतों को रोंदा गया, उन्हें कंट्रोवर्सीज का शिकार किया गया। लेकिन अब उनके ताबूत में अगर आखिरी कील है तो मेरे ख्याल है पाकिस्तान है, और इंशाल्लाह हम ये करके दिखाएंगे।